موضوع ہے۔ ہوا یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فرمایا اے انسان، تیرا مال نہیں ہے مگر جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر گلا دیا یا خیرات کر کر آگے بڑھا دیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ مال تین طرح کی کیفیات ہے۔ یا تو کھا پی کر انسان ختم کر دے، وہ اس نے حاصل کر لیا، اس مال کو اس نے استعمال کر لیا۔ پہن کر بوسیدہ کر دیا، وہی مال اس کا استعمال کہلائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ انسان خیرات کر کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر دے۔ یہ تین قسم کے مال وہ ہیں جس سے انسان نے خود فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اگر دنیا سے وہ مال چھوڑ کر گیا یا یہ مال اس کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا تو پھر اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے، یہ نہیں اٹھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں محدثین نے ایک بات بڑی اہم فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مال کے حوالے سے انسان اس طرح کی پریزنٹیشن نہ دے کہ میرا مال۔ اے انسان، یہ تیرے پاس کتنے عرصے تک ہے؟ یا تو چھوڑ کر چلا جائے گا یا یہ مال تیری ملکیت سے کسی اور کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر اس پر ناز کیسا؟ ہاں، اتنا ضرور ہے، اگر کبھی کسی کو یہ بتانا ہو کہ جناب یہ میری چیز ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا۔ سامنے والے کو اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اس قابل تو نہ تھا، کریم پروردگار نے اپنی عنایات کے طفیل مجھے یہ نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی اور اس سے سرفراز فرمایا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ایک ترغیب بھی ہے کہ انسان کو صدقات دیتے رہنے چاہیے تاکہ انسان کا مال آخرت کے لیے محفوظ ہوتا رہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہمارا کہیں پر کچھ حصہ موجود ہوتا ہے تو ہماری طلب وہاں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو پتہ ہو کہ وہ کسی ملک جائے گا اور وہاں پر اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں تو شوق بیدار ہوتا ہے کہ وہ اس طرف منتقل ہو۔ تو ایک مومن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور آج تیاری کرے گا تو اس کے لیے وہاں جانے کا شوق جو ہے وہ بیدار ہوگا۔